اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفیع فی جمیع الانام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم نے مورب اور مبنی باس پڑھنی ہے۔ فصل بدان کے تو جان کے جملہ کلمات عرب بر دو قسم است۔ کلمات عرب، جملہ کلمات عرب دو قسم پر ہیں، مورب اور مبنی۔ آگے مورب بیان کرتے ہیں۔ مورب آنس کے آخرش بختلاف عوامل، مختلف شبد۔ مورب وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کی وجہ سے، اختلاف کی سبب سے مختلف شبد مختلف ہو جائے۔ چون زید در جاءنی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزید۔ جاء عامل است و زید مورب است و ضمہ اعراب است و دال محل اعراب۔ اچھا جی، کہتا ہے کہ جس طرح کہ زید میں، جیسے کہ زید میں جاءنی، یہ جو آیا یہ مثالیں دی ہیں، جاءنی زیدن میں رأیت زیدن اور مررت بزیدن۔ جاء کیا ہے؟ عامل است، زید مورب ہے اور ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے۔ مورب کا لغوی معنی لکھیں۔ مورب کا لغوی معنی ہوتا ہے اعراب دیا ہوا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اعراب دیا ہوا۔ اور اصطلاح نحو میں مورب سے مراد وہ کلمہ ہے جو غیر کے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہو کہ اس کا عامل اس کے ساتھ پایا جائے اور وہ مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ مورب کی تعریف، مورب وہ کلمہ ہے جو غیر کے ساتھ اس طرح پایا جائے، اس طرح ملا ہوا ہو کہ اس کا عامل اس کے ساتھ پایا جائے اور وہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیا مورب کا اصطلاحی معنی یا اصطلاحی تعریف لکھ لیں۔ اصطلاحی تعریف، مورب کا حکم کیا ہے؟ مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ مورب کا حکم کیا ہے؟ مورب کا حکم بھائی یہ ہے کہ مورب کا آخر مختلف عوامل، عوامل یا عامل کی جمع ہے، مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ جیسے جاءنی زیدن، وہ جو متن میں مثال ہے، رأیت زیدن اور مررت بزیدن، ٹھیک ہے جی، وہ متن میں ساری وضاحت ہے۔ جاء عامل ہے اور آگے رأیت زیدن میں رأیت کیا ہے؟ یہ عامل ہے، اور مررت میں کیا ہے؟ مررت عامل ہے، یہ فعل ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اور زید جو ہے یہ کیا ہے؟ مورب ہے۔ ہاں، اور دال جو ہے یہ محل اعراب ہے۔ جاء رأیت، یہ کیا ہوئے؟ یہ تو عامل ہو گئے، ٹھیک ہے، بار سے جا رہا ہے اور یہ عامل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مررت بزیدن میں، مررت بزیدن میں کیا ہے؟ بزیدن میں
بھی زیدن میں با جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عامل ہے، حرف جار یہ عامل ہے، اور زید کیا ہوا؟ بھی زیدن میں معمول. اور تینوں حالتوں ضمہ فتح کسرہ اعراب ہے. جاءنی زیدن میں ضمہ، رأیت زیدن میں فتح، اور مررت بزیدن میں کسرہ، یہ کیا ہے؟ یہ اعراب ہے. اور دال جس پر اعراب آیا ہے وہ محل اعراب ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہے نا، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری. کلمہ کے آخر میں ایسی تبدیلی جو لفظی صورت میں ہو اور اس کے پڑھنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، اس کو اعراب لفظی کہتے ہیں. جیسے ھذا مسجد، ھذا کتاب. ٹھیک ہے جی. نظرت خالدن، مررت بزیدن. ٹھیک ہے جی. یہ اینڈ پہ اعراب پڑھا جا رہا ہے. اعراب تقدیری کیا ہے کہ عامل کی وجہ سے ایسی تبدیلی جو تقدیری صورت میں ہو اور اس کے پڑھنے سے کوئی چیز معنی موجود ہو. ٹھیک ہے جی. جیسے بالغ الموسیٰ، بالغ العلا، علا، درست الموسیٰ، مررت بالموسیٰ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. آگے ماتن بیان فرماتے ہیں کہ مبنی آست کے آخرش بختلاف عوامل مختلف شود. مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہ شود، تبدیل نہ ہو، مختلف نہ ہو. کیوں؟ جیسے ہؤلائی در حالت رفع و نصب و جر یکساں است. حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں یکساں است، ایک ہی جیسا رہے گا، برابر رہے گا. ہؤلائی. چلو جی تھوڑا سا اس کا بھی تعریف وغیرہ لکھ لو. مبنی کی تعریف لکھیں. مبنی وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو. مورب وہ تھا کہ جو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا، اور مورب وہ ہے کہ جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور اس کا حکم کیا ہے؟ کس کا؟ مبنی کا. مبنی کا بھائی حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے بدلتا نہیں ہے. کیا مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب مبنی کا حکم یہ ہے کہ مبنی کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے، جیسے مورب کا آخر تبدیل ہو گیا تھا، جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، ادھر تو تبدیل ہو گیا تھا، لیکن ادھر نہیں ہوگا نا تبدیل. ہؤلائی تینوں حالتوں میں، حالت نصب میں، حالت جر میں، اور حالت رفع نصب جر، اور حالت کسرہ، تینوں حالتوں میں اعراب ایک جیسا رہے گا. جاءنی ہؤلائی، رأیت ہؤلائی، مررت بہؤلائی، حالت رفع نصب جر تینوں میں کیا ہے؟ برابر ایک جیسا ہے اعراب، ایک جیسا اعراب ہے. ٹھیک ہے جی. سمجھا جی بھائی؟ مورب میں دوبارہ یہ سبق دہرا رہا ہوں. مورب وہ کلمہ ہے جو غیر کے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہو کہ اس کا عامل اس کے ساتھ پایا جائے اور وہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو. مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے. مورب کا حکم کیا ہے کہ مورب کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے
تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے جا انی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، ٹھیک ہے جی۔ اور مبنی کی تعریف کیا ہے؟ مبنی وہ مرکب ہے جو مبنی اصل سے مشابہت رکھتا ہو، مورب نہ رکھتا ہو، مبنی رکھتا ہو۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ کس کا؟ مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، جیسے جا انی ہاؤلائی رأیت ہاؤلائی ومررت بہاؤلائی، حالت رفع نصب جر تینوں میں اعراب ایک جیسا رہے گا، مبنی میں تبدیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آگے بیان فرماتے ہیں بداں کے تو جان کے جملہ حروف مبنی است، تمام حروف مبنی ہیں، تمام حروف کیا ہیں؟ مبنی ہیں، تمام حروف کیا ہیں؟ اور فعل ماضی امر حاضر معروف یہ بھی کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ متصل ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ مبنی الاصل ہے، مبنی اصل ہے یا مشابہ مبنی اصل؟ اچھا مبنی اصل تین چیزیں، یہ تھوڑا سا اس میں ونڈ کر لیتے ہیں، ونڈ کر لو۔ بداں کے تو جان کے جملہ حروف مبنی است، تمام حروف کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ وہ از افعال فعل ماضی، اور فعل ماضی کیا ہے؟ یہ بھی جملہ، یہ بھی مبنی ہے۔ وہ امر حاضر معروف، اور امر حاضر معروف یہ بھی کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ فعل مضارع جب کیا ہو؟ جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ متصل ہو، ٹھیک ہے جی۔ مبنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بیان فرماتا ہے بداں کہ تو جان کے اس میں غیر متمکن مبنی است۔ اچھا یہ نا یہ کھچڑی بن رہی ہے، یہ اتنا بس آپ لکھ لیں کہ یہ اس کو کل مزید تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ تمام حروف مبنی ہیں، فعل ماضی یہ بھی مبنی ہے، ٹھیک ہے، اور امر حاضر یہ بھی کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، مبنی اصل ہے۔ مبنی اصل تین چیزیں ہیں، ایک ہے فعل ماضی، دوسرا ہے امر حاضر معروف، اور تیسرا تمام حروف فعل ماضی امر حاضر معروف۔ پھر بنوا رہا ہوں، مبنی اصل تین چیزیں ہیں، مبنی کی پہلے دو قسمیں بنا رہے ہیں، مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل، ایک مبنی الاصل ہے، ایک مشابہ مبنی الاصل ہے۔ پھر مبنی کی آگے تین قسمیں ہیں، یعنی مبنی الاصل کی تین قسمیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ تمام حروف، فعل ماضی اور امر حاضر معروف۔ آج ہم نے اتنا سبق پڑھا کہ پہلے ہم نے مورب پڑھا، مورب کا حکم پڑھا، مورب کی تعریف پڑھی، مورب کا لغوی معنی پڑھا، اور آگے مبنی پڑھا، مبنی کی تعریف یعنی مبنی کی تعریف اور مبنی کا حکم، اور پھر آگے مبنی کی دو قسمیں، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل، ٹھیک ہے جی۔ اب ان میں سے مبنی الاصل کی ہم نے تین قسمیں پڑھی، کون کون سی؟ تمام حروف، فعل ماضی اور امر حاضر معروف۔ یہاں تک ہم نے امر حاضر معروف یہ ہم نے پڑھا، انشاءاللہ آگے